جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے۔ پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں، اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے، اور دال مسور، اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یا جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔
میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے، جو موکلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے۔ تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں، اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے۔ وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے، یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائے، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ حمزات، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز، تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ
ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ لوگ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو TCS کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک اگر دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے TCS سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 جو تلسمانی کاجل ہے جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں۔ میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مخلات اور حمزات اور پریوں پر ہے، تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔